بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا زکوٰۃ کی اہمیت کے تعلق سے۔ مولانا آزاد نے اپنی کتاب حقیقت زکوٰۃ میں یہ کہا ہے کہ مولانا آزاد فرماتے ہیں، میں پورے 30 سال تک غور و فکر کے بعد، جس کی کوئی صبح اور شام ایسے نہیں گزری جو غور و فکر اور دل سوزی کے ساتھ میں نے غور و فکر نہ کیا ہو، نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلمان کی اجتماعی فلاح اور صلاح بجز اس کے کسی دوسرے معاملات پر موقف نہیں ہے، جو قرآن کے ہر صفحے پر لکھا ہوا تم پاؤ گے: اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، قیام نماز اور ادائیگی زکوٰۃ۔ اور یہی دو مسائل ہیں جو ایسے مسئلے ہیں جن کو تم نے سب سے زیادہ غفلت کے حوالے کر دیا ہے۔ قرآن کریم نے اس مسئلے پر سب سے زیادہ زور دیا، سب سے زیادہ تاکید کی، مگر آج انہی دو مسائل کو تم نے سب سے زیادہ پش پش ڈال دیا ہے، سب سے زیادہ غفلتوں کا شکار ہیں۔ اور وہ غفلت جو انکار تو نہیں لیکن قریب اسے انکار ضرور ہے، اس نے کہا۔ پھر دوسری بات جو مولانا آزاد نے کہی وہ یہ ہے کہ جو لوگ فرداً زکوٰۃ اپنے طور پر ادا کرتے ہیں، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ درست نہیں ہے، اور آج میں ایک قدم آگے بڑھ کر اس منبر رسول سے پوری ذمہ داری کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ صرف یہی نہیں کہ زکوٰۃ جو انفرادی طور پر ادا کی گئی ہے درست نہیں ہے، بلکہ صحیح اور اصح یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ہی نہیں ہے، کوئی دوسرا نام دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ آخر میں انہوں نے کہا، یہ بات مولانا آزاد نے کہی کہ اگر مسلمان آج کچھ نہ کریں، صرف زکوٰۃ کا معاملہ ہی احکام قرآنی کے مطابق درست کر لیں، تو بغیر کسی تعامل کے دعویٰ کیا جا سکتا ہے ان کی تمام اجتماعی مشکلات و مصائب کا حل خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ مسلمانوں نے تو احکام قرآنی کی تکمیل ایک قلم ترک کر دی ہے، یا پھر عمل بھی کر رہے ہیں تو اس کی طرف کوئی حقیقی عمل نہیں کر رہے ہیں۔ پھر مولانا صدرالدین اصلاحی جو تحریک اسلامی کے بہت ہی قداور شخصیت ہیں، انہوں نے کہا کہ نماز کی حیثیت ایسی ہے کہ ایک فول ویلر ہے، موٹر ہے، اگر نماز اس کے سامنے کے 2 پہیے ہیں تو زکوٰۃ اس کے پیچھے کے پہیے ہیں۔ اگر سامنے کا پہیہ تو ٹھیک ہے لیکن پیچھے کا پہیہ صحیح نہیں ہے تو پوری کار نہیں چل سکتی، گاڑی نہیں چل سکتی، دونوں کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، اس موقع پر میں یہ بھی کہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ کا نظام کیسے ہوتا تھا، اس کی طرف بھی ہم دیکھیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 4 انسٹیٹیوشنز تھے۔ عمال الصدقات تھے، جو عاملین صدقات ہیں وہ تھے، پھر کاتبین صدقات تھے، اور خارصین تھے، اور چوتھا عمال الحما تھے۔ اور وصول کرنے کے لیے لوگ جاتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے وہ لوگوں کے پاس جاتے تھے، مختلف قبیلوں کو جاتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوڈ آف کانڈکٹ دیتے تھے، ایک پروانہ تھا، وہ فرمان دیتے تھے کہ کیا کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا چاہیے، کون سی چیزیں لینی چاہیے اور کون سی چیزیں نہیں لینی چاہیے۔ اگر زکوٰۃ لینے کے بعد جو ان کے لیے دعا کریں گے، پھر جن لوگوں کے پاس زکوٰۃ کے لیے وصول کرنے کے لیے جاتے تھے ان کے لیے بھی کوڈ آف کانڈکٹ تھا کہ جب وہ آئیں گے تو اس کا اکرام کریں اور ان کا احترام کریں، ان کو سیدھی بات ساری چیزیں بتائیں گے بھی۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کیسے قسم کے لوگ تھے وہ عاملین صدقات: حضرت عمر، حضرت ابو بکر بن جراح، حضرت عمر بن عاص، اور پھر عبد الرحمن بن عوف۔ یہ کون لوگ تھے؟ آپ جانتے ہیں کہ سوسائٹی کے کریم آف دا سوسائٹی تھے۔ حضرت عمر بعد میں خلیفہ راشد بنے، حضرت عمر بن عاص مصر کے گورنر بنے، اور پھر ابو عبیدہ بن جراح کمانڈر ان چیف بنے۔ تو یہ لوگ تھے، اور عبد الرحمن بن عوف تو عشرہ مبشرہ میں تھے، بہت بڑے تاجر تھے۔ زکوٰۃ کے وصول کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے بہترین اشخاص کو سلیکٹ کیا۔ آج کی طرح نہیں کہ ہم بالکل معمولی قسم کے لوگوں کو بیچتے ہیں، تو اس قسم کا نہیں، ہم کو کریم آف دا سوسائٹی کو، زکوٰۃ سینٹر آف انڈیا کو چاہیے ہم سماج کے ان لوگوں کو جو کریم آف دا سوسائٹی ہیں ان کو ہم سلیکٹ کریں۔ پھر کاتبین صدقات کون تھے؟ اس میں بھی جو بڑے بڑے اکابر صحابہ تھے، عبداللہ بن رواحہ تھے، اور ایک کاتبین بھی تھے۔ اور آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر نے لکھا شام کے گورنر کو کہ آپ کے ہاں ایک یونانی یا رومی ایک اکاؤنٹنٹ ہے جو بہت ماہر ہے حسابات کا، اس کو مدینہ بھیجو تاکہ ہم بیت المال کا اور زکوٰۃ کا پورا حساب کتاب لکھیں۔ پھر ایک تیسرا یہ تھا کہ خارصین تھے، ایسٹیمیٹر سے، وہاں جو اناج بھی تھا
وہاں کھجور بھی تھے اور دوسرے قسم کے اناج بھی موجود تھے، تو اس کو ایسٹیمیٹ کرتے تھے کہ خارجین جو ہے ایسٹیمیٹ کرتے تھے کہ کتنا جو ہے اس میں سے نکلے گا اور اس کی زکوٰۃ کیا ہوگی اس پر۔ اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے بعد واپس آئے، خاتون کے ایک باغ میں گئے اور آپ نے اسٹیمیٹ لگایا کہ اتنے وزن کا جو ہے کھجور نکلے گا، اور لوگ کہتے ہیں کہ اسی قسم کا اسی مقدار کا جو کھجور نکلا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان میں رہتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ حساب کیسے لگانا چاہیے، اسٹیمیٹ کیسے لگانا چاہیے۔ زکوٰۃ کا عمل بھی مسلمانوں کو اپنے فیلڈ پہ رہ کر اس کا ایکسپرٹائز جاننے کی ضرورت ہے۔ پھر عمال الحما تھے جو مویشیوں کا یہ کرتے تھے، اس کے بارے میں تفصیلات ملتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، عمال الصدقات کیا ہوتے ہیں، اور پھر جو عاملین صدقات کیا ہیں، خالصین کیا ہیں، کاتبین کیا ہیں۔ آج کے زمانے میں جو مارکیٹ کو جانتا ہو، جو ہے اصولوں کو جانتا ہو، اس قسم کے لوگ جو سماج میں ہوتے ہیں، ان کو لوگ ہے ہم کو سلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، یہ ہماری بات ہے۔